बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पिछले एक हफ्ते से सऊदी अरब के हवाले से ऐसी खबरें आ रही हैं जिनसे ये अंदाज़ा होता है कि सऊदी अरब की कायाकल्प ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और वो उसका जो किरदार है वो उसमें बहुत ज़बरदस्त तब्दीलियाँ हो रही हैं। अगर ये कहा जाए कि वो रवायती आर्थोडॉक्स मॉडल से निकलकर तुर्की के मॉडल की तरफ जा रहा है, तो इसमें जुज़वी तौर पर सदाकत हो सकती है, लेकिन अमलन वो तुर्की के मॉडल से भी आगे निकल चुका है। मसलन वो कंसर्ट भी बहुत ज़ेर बहस हुआ जिसमें भारतीय अदाकारों को, सलमान खान को और एक और खातून अदाकारा को और कुछ दूसरे लोगों को वहाँ बुलाया गया। रियाज में होने वाले इस कंसर्ट में लाखों अफराद ने शिरकत की और लग रहा था कि जैसे ये पेरिस या न्यूयॉर्क का कोई कंसर्ट हो। ऐसे कंसर्ट तो भारत में भी बहुत कम हुए हैं, अगरचे इस कंसर्ट में ज़्यादातर तादाद में पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी के लोग थे, लेकिन अरब भी बहुत ज़्यादा थे। सऊदी अरब की सरजमीन पर इस तरह का कंसर्ट होना एक अनोखा और चंबे में डाल देने वाला माजरा था, जिस पर पाकिस्तान में बहुत हैरत ज़ाहिर की गई। साथ ही फिर ये खबर भी आई कि तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी गई है, और उसके साथ ही मज़ीद खबर ये आई कि मौलाना मदूदी, सैयद कुतुब, हसनुल बन्ना और डॉक्टर यूसुफ अल करज़ावी, जो इस दौर की इनकलाबी इस्लाम की तहरीक की नुमाइंदगी करते हैं और ये बड़े मुफक्कर गिने जाते हैं, माने जाते हैं पूरी दुनिया में, इनकी किताबों पर सऊदी हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है। ये बहुत अहम खबरें हैं और इससे सऊदी अरब का जो बदलता हुआ किरदार है उस पर लोग तशवीश ज़ाहिर कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सदर ट्रंप के दौर में मिडिल ईस्ट का जो ऑर्डर एक तय हुआ था, जिसके बारे में ट्रंप ने कहा था कि डील ऑफ द सेंचुरी होने वाली है, यानी इसराइल की क़यादत में सऊदी अरब और दूसरे अरब मुल्क एक ब्लॉक बनाएंगे गैर एलानिया या गैर एलानिया तौर पर, तो ये इसी मंसूबे का हिस्सा है। और मेरा ख्याल है ये उस मंसूबे से हटकर माजरा है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर शाही ख़ानदान में उन अनासर को गलबा हासिल हो गया है जो सेकुलरिज्म की तरफ जा रहे हैं और इस्लाम की ऐसी तशरीह कर रहे हैं जो रवायती तौर पर काबिल कबूल नहीं है। इसकी मैं तफसील बताऊँगा। ख़ास तौर पर हदीस के मसले में एक बहुत बड़ा ऐलान खुद सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने हाल ही में किया है एक इंटरव्यू के दौरान, और बहुत सारे लोगों ने इसको नज़रअंदाज किया, लेकिन उसमें उन्होंने एक बहुत ही फैसलाकुन किस्म की बात की है। लेकिन पहले मैं थोड़ा तबलीगी जमात के हवाले से ये बात कर दूं कि तबलीगी जमात पर पाबंदी के लिए जवाज़ बनाया गया है उसके तबलीगी निसाब को, जिस पर पाकिस्तान में भी उलमा ने बहुत तनकीद की है, क्योंकि उस किताब में, जिसका नाम असल में फ़ज़ाइल अमाल है, यानी नेकियों के फ़ज़ाइल, गुनाहों के अज़ाब के बारे में जो रवायात हैं वो इस तरह की सारी चीज़ें इकट्ठी कर दी गई हैं, तो उनको फ़ज़ाइल अमाल कहा जाता है उस किताब को, और उन हिस्सों को जोड़कर फिर इसको तबलीगी निसाब का दर्जा दे दिया गया है। तो इस किताब के बारे में पाकिस्तानी और हिंदुस्तान के उलमा का ये कहना है कि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कुरान और सुन्नत की तरदीद करती हैं, रसूल पाक की तरदीद करती हैं, कुरान पाक की बिल्कुल वाज़ेह और मुहकम आयात की तरदीद करती हैं और लोगों को गुमराह करने का बायस है। तो तबलीगी जमात तक ये सारे एतराज़ात पहुँचे हुए हैं, लेकिन वो इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। तो अगर ये किताब ना होती तो शायद ये तबलीगी जमात पर पाबंदी ना लगती। जहाँ तक ये मौलाना मौदूदी और सैयद कुतुब और हसनुल बन्ना और यूसुफ अल करज़ावी की किताबों पर पाबंदी का मसला है, तो दरअसल चूँकि ये इनकलाबी इस्लाम के अलमबरदार है, जिसका मतलब यह है कि इस्लाम को, इस्लामी जमातों को हुकूमत में हिस्सादार होना चाहिए और हुकूमत का इंतज़ाम एक शूरा चलाए, जिसका इंतखाब हो। इन सारी शख्सियात की जो फ़िक्र का खुलासा है इस्लामी निज़ाम हुकूमत के हवाले से, तो यही है कि एक यानी मुरवजा जमहूरियत से मिलता जुलता एक निज़ाम, जिसकी कुरान पाक में कहा गया है कि उम्मत मुसलमान के जो फैसले होंगे वो इनके दरमियान सलाह मशवरे से होंगे। तो ज़ाहिर है बादशाह की मुंतखब करदा मजलिस शूरा इस आयत के वज़न पर पूरा नहीं उतरती। तो सियासी फ़िक्र, सियासी जो इसका पहलू है तब्दीली का इस्लामी निज़ाम हुकूमत कायम करने के लिए, तो उसके नतीजे में बादशाहत का इदारा ख़त्म हो जाता है। चुनाचे इन जमातों पर बहुत सारी पाबंदियाँ तो पहले भी थीं, और इख़वानुल मुस्लिमीन से सऊदी अरब की दुश्मनी ढकी छुपी नहीं है। सऊदी अरब ने कई अरब डॉलर मिस्र को इस बात के लिए दिए थे कि मिस्र से इख़वानुल मुस्लिमीन का सफाया कर दिया जाए। लेकिन जमात इस्लामी के मुफक्किरीन, ख़ास तौर पर मौलाना मौदूदी और यूसुफ अल करज़ावी की उन किताबों पर अब तक पाबंदी नहीं थी जो इनकलाबी पहलू से हट कर लिखी गई है। मसलन सिर्फ मसाइल या कुरान पाक की तफसीर या हदीस की तफसीर या इस्लामी अहकाम और फ़िलासफ़ी की तशरीह, इन हवालों से जो किताबें लिखी गई थी उन पर पाबंदी नहीं थी, लेकिन अब तमाम किताबों पर पाबंदी लगा दी गई है। तो यानी ये एक किस्म का एक अंदेशा जो है वो मजबूत हो गया है
کہ سعودی عرب کسی اور طرف جا رہا ہے۔ ناظرین، جو شہزادہ محمد بن سلمان نے جو انٹرویو دیا تھا اس میں ایک بڑی دور رس بات کی تھی جس کو بہت کم لوگ سمجھ پائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم قرآن پاک کے مطابق اس ملک میں سزاؤں کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں اور شریعت کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، لیکن حدیث کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اخبار احاد کو ہم یہ حق نہیں دے سکتے کہ ان کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے کیونکہ ان پر اعتبار نہیں ہے۔ اچھا، یہاں تک تو خیر بات ان کی اتنی وہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں یہ تو ہندوستان اور پاکستان کے علماء کا بھی مجموعی طور پر رائے یہ ہے کہ اخبار احاد اس سے مراد یہ ہے کہ وہ احادیث جن کو بیان کرنے والے اکا دکا چند ایک لوگ ہوں، ایک ہو یا دو ہو، تو وہ ان کو اخبار احاد کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے ایک دو آدمیوں کی گواہی پر ہم شریعت کے اصول طے نہیں کر سکتے، لیکن آگے انہوں نے کہا ہے کہ ہم صرف اس حدیث کو مانیں گے جو حدیث متواتر ہو۔ اب اس بات کو علماء نے ایز اٹ از لے لیا۔ اس کے پیچھے جو چھپی بات ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ میں اس کی تائید نہیں کر رہا اور میں اس کی مخالفت بھی نہیں کر رہا، صرف اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ تواتر اصل میں یہ کوئی خیر شرعی اصطلاح نہیں ہے، یہ تاریخ اور روایات کے علم میں ایک علمی اصطلاح ہے کہ جو روایت بہت سارے لوگوں کے ذریعے بیان ہوئی ہو تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ متواتر شہادت ہے، لہٰذا یہ قابل قبول ہے۔ تو حدیث میں اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق 20 30 40 آدمی اگر کسی حدیث کو روایت کریں تو اسے حدیث متواتر مانا جاتا ہے۔ لیکن جو نیا مکتبہ فکر ہے اس کی بات کس حد تک درست ہے کس حد تک غلط، اس کا فیصلہ میں تو نہیں کر سکتا، اور میرا خیال ہے آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ نہیں کر سکتے۔ صرف اہل علم ہی جن کو اس پر رائے دینے کا حق ہے، جن کا علم اتنا زیادہ ہے اور جنہوں نے حدیث کا ذخیرہ پڑھا ہوا ہے، وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے نزدیک متواتر حدیث کی اگر ڈیفینیشن جو دیکھی جائے تو اس کے مطابق پورے ذخیرہ احادیث میں ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس پر یہ متواتر کی ڈیفینیشن لگ سکتی ہو۔ وہ اس میں باقاعدہ تمام کتابوں زیادہ مستند تو موطا امام مالک کو مانا جاتا ہے، بخاری کی تصنیف کو مانا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر صحیح ستہ میں باقی 5 کتابیں ہیں، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، ابی داؤد ہے، اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل ہے، اور پھر بہقی کے مجموعے ہیں، امام بہقی کے، اور حاکم کی کتاب مستدرک ہے، اس کے دارقطنی کا مجموعہ ہے، ابن ابی شیبہ کا مجموعہ ہے، ابن ابی دنیا کا مجموعہ ہے، اور اس طرح اور بہت سارے لوگوں کے مجموعے ہیں۔ اس پوری فہرست میں دی گئی کتابوں کو دیکھ لیجئے، ان میں سے ایک بھی حدیث ان کے تواتر یا متواتر کی ڈیفینیشن کی زد میں نہیں آتی، کیونکہ تاریخ میں تواتر اس کو کہا جاتا ہے کہ اتنا بڑا مجمع یعنی ہزاروں افراد ہوں جن کے بارے میں آپ کوئی یہ فیصلہ یا بدگمانی نہ کر سکے کہ ان لوگوں نے، ان ہزاروں افراد نے کوئی سازش کر کے یا ملی بھگت کر کے ایک غلط بات پر اتفاق کیا ہے۔ جبکہ حدیث کے مجموعے میں جو زیادہ سے زیادہ کسی کے راوی ملتے ہیں وہ 30 35 یا 40 50 ہوتے ہیں، اور اگر ان 40 50 کی بھی چھان بین کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پیچھے سے جا کر یہ جو اصل روایت ہے، جو اس کا اصل ماخذ ہے، جس روایت سے باقی لوگوں نے روایت کی، تو یہ وہ 25 26 27 یا 30 سے زیادہ نہیں ہوتے۔ تو ظاہر ہے 30 کے مجمع کو آپ جمع غفیر نہیں کہہ سکتے، ایسا مجمع نہیں کہہ سکتے کہ جن کے درمیان کوئی ملی بھگت نہ ہو سکے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ چنانچہ اس فارمولے کی روح سے لگتا یہ ہے کہ سعودی عرب صرف قرآن پاک پر انحصار کرے گی اور یہ کہہ دے گی کہ کوئی ہمیں حدیث کسی بھی سزا یا کسی بھی بڑے حکم کے لیے متواتر نہیں ملی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ عمل متواتر جو ہے اس کو ہم مانتے ہیں۔ عمل متواتر یہ ہے مثلا اذان دینے کی روایتیں چاہے 100 ہوں، چاہے 10 ہوں، چاہے 1 ہو، لیکن یہ عمل متواتر ہے کہ نسل در نسل ہزاروں لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ، اور اب تو عرب سے بھی زیادہ مسجد میں نماز سے پہلے اذان دیتے آ رہے ہیں، لہٰذا یہ عمل متواتر ہے۔ اسی طرح نماز کا مسئلہ ہے کہ 5 نمازیں تو قرآن میں الگ الگ مواقع پر 5 کی گنتی پوری ہو گئی، لیکن کس نماز کی کتنی رکعت ہوگی، کس رکعت میں کیا اجزاء ہوں گے، سجدہ کتنی دیر کرنا، اس میں کیا پڑھنا ہے، قیام کتنا ہوگا، قعود کتنا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ احادیث سے ملتی ہیں، ظاہر ہے جو متواتر نہیں ہے ان کے خیال میں، لیکن یہ اس لیے درست ہے کہ یہ عمل متواتر کے ذریعے ہم تک نماز اسی صورت میں پہنچی، چند جزوی اختلافات کے ساتھ جن کی بنیادی طور پر کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جزوی اختلافات سے مراد یہ ہے کہ رفع یدین کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، نماز ہاتھ باندھ کر پڑھنی ہے یا ہاتھ چھوڑ کر پڑھنی ہے، اور یہ کہ ایک مسلک کے لوگ رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھتے ہیں اور
کچھ لوگ جو اہل تشیع ہے ان کے علاوہ بھی ایک فقہ شافعی ہے، شافعی اور اہل تشیع ہے، ساری نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے ہیں۔ احادیث میں دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں، چنانچہ یہ عمل بھی اس طرح متواتر نہیں ہے، کیونکہ ایک حصہ اس طرح نماز پڑھتا آ رہا ہے امت مسلمہ کا شروع دن سے، اور ایک حصہ اس طرح پڑھتا آ رہا ہے، لیکن اس سے نماز کے بنیادی ڈھانچے پر فرق نہیں پڑتا، کیونکہ قرآن میں ہے کہ قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو۔ تو یہ ساری چیزیں اس نماز کے عمل متواتر میں ہمیں پوری ترتیب کے ساتھ، جتنی رکعتیں شیعوں کے ہاں اتنی ہی سنیوں کے ہاں ہے، اور سجدے میں کیا پڑھنا ہے اور قیام میں کیا پڑھنا ہے یہ بھی شیعہ اور سنی میں کوئی فرق نہیں۔ چنانچہ یہاں ثابت ہو گیا کہ جو عمل متواتر ہے وہ درست ہے۔ تو یہ جو تشریح ہے، میں پھر کہتا ہوں کہ اس کے بارے میں کوئی اپنی رائے بالکل نہیں دے رہا، نہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سعودی شاہ نے درست فیصلہ کیا ہے، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا انداز غلط ہے۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عملاً قانون سازی میں جو تحریری مجموعہ ہے احادیث کا، جو سنت متواترہ ہے اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو تحریری مجموعہ ہے وہ عملاً قانون سازی سے خارج ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیے کہ یہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اطلاعات ہیں کہ سعودی عرب کے اندر ایک کشاکش پائی جاتی ہے نظریاتی، جو آرتھوڈاکس طبقہ ہے وہ اس بات کی مزاحمت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن ان کی مزاحمت فی الحال اس لیے کمزور ہے کہ بالا دست MBS کا گروپ ہے، طاقت کے تمام مراکز پر ان کا کنٹرول ہے، اور وہ ان کے جو پارٹنر ہیں جن کو آل شیخ کہا جاتا ہے وہ بڑی حد تک غیر مؤثر کر دیے گئے ہیں۔ تو ناظرین، سعودی عرب کے بارے میں اگر کوئی اہم معلومات مزید ملیں تو انشاءاللہ اس پر ایک اور بلاگ بھی میں ضرور کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔